اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، سوچ درست کر لو، آج سوچ درست کر لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کاہے کا ارادہ؟ بولیے، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کبھی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ معاذ اللہ اللہ کا عذاب، اللہ نے ان پر تکلیف دی۔ کسی پر عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب کی شکل میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مومن پر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت سے مراد بیماری کی تکلیف اور کسی قسم کی تکلیف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹے کا چبھنا، کائے کا چبھنا؟ چلتے ہیں کبھی تو کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ایک کانٹے کا چبھنا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تکلیف، بیماری، مصیبت اور غم میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں، اور یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا۔ اس پر جب خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ عز و جل جن بندوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ مومن کی یعنی بیماری آ گئی، تنگی آ گئی، رزق کے اندر کمی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی محبوب چیز اس سے چھین لی، یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی اتنی فکر نہیں رہتی، وہ چٹنی روٹی کھا کے بھی مست رہتا ہے، دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ اسی طریقے سے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره وینہاہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے نفس کا ناصح بناتا ہے کہ وہ خود حکم دیتا ہے اور خود روکتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کا حال تو یہ نا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو واعظ کرتے ہیں، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، لیکن اللہ جب اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بندہ پہلے دوسرے کو نہیں، پہلے خود کو نصیحت کرتا ہے، پہلے خود کو کسی کام کا حکم دیتا ہے
اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، یہ وہی کرے گا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے دروازے پر کوئی آیا تو باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہیں، اور بیٹے سے اکیلے میں کہے گا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ پہلے خود کو حکم دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں سے موت سے پہلے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ کیسے پاک فرماتا ہے؟ توبہ کے ذریعے بھی پاک فرماتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کس طریقے سے پاک فرماتا ہے، اور پاک وہی فرماتا ہے اور کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے۔ اب گناہوں سے کیسے پاک فرماتا ہے؟ ایک لفظ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی بندے کا، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی کا آپ اعلان کرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فلاں مرحوم کی قرآن خوانی ہے، کہتے ہیں نا؟ بولیے بھائی مرحوم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ جواب دیجیے۔ مرحوم کہتے ہیں یار، مرحوم فلاں کے لیے دعا کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا مرحوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کے معنی ہوتا ہے رحم کیا گیا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا اس کو کہتے ہیں مرحوم۔ تو کیا رحم فرمایا؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے۔ رحم یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، اللہ نے سب سے اس کو پاک کر کے اس دنیا سے بھیج دیا۔ اب یہ مرحوم۔ بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو کوما میں چلے جاتے ہیں، سال آ سال تک بستر پر رہتے ہیں، سخت امراض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قدرت کی طرف سے پاکی کا ایک انتظام ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی۔ وہاں بھی پاک کی بات آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے گا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو آپ، اللہ اپنے بندوں سے بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت بنا دیتا ہے۔ کس کی ضرورت بنا دیتا ہے؟ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ تو اگر کوئی تمہارے پاس کام کے سلسلے میں آئے تو یہ سمجھ لینا اے کریم تیرا کرم ہے، تو نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دے کر احسان نہ جتائیں، اور دے کر کے کبھی احسان اگر جتا دیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو احسان کر کے احسان جتائے، سرکار فرماتے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر کچھ دے دو، کچھ کر دو تو احسان نہ جتاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور تمہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن بس ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا
आतबहू फी मनामिही, जब अल्लाह अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे नींद की हालत में ही सजा दे देता है। ये नींद में आदमी देखता है ना, वो आया मुझे कत्ल कर दिया, घबरा के उठ गया, तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उस बंदे से भलाई का इरादा किया है कि उसको बेदारी में कोई तकलीफ पहुंचाने की बजाय नींद ही में उसे तकलीफ पहुंचा दी। नींद ही के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसे सजा दे दी, और उस सजा की बुनियाद पर अल्लाह ताला उस बंदे से, कितना मेरे करीम का करम है, वो सजा देना भी चाहे तो जागते में नहीं, नींद में दे करके बंदे पर करम की नजर फरमा देता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत तफसीली मौजू, इतनी आयात हैं इस पर, इतनी अहादीस हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। बस आखिरी बात में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इसे हमेशा के लिए जहन के अंदर महफूज कर लें, और वो बात ये है बड़ा कड़वा काम, बड़ा सख्त काम, जो बहुत टफ है, बहुत टफ है, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं, बहुत टफ है ये, बहुत टफ, यानी बहुत टफ। ये सिर्फ अल्लाह वाले ही कर सकते हैं, या जिसका ईमान बहुत पुख्ता वही कर सकता है। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ दे कुछ ले, उसकी शिकायत जबान पर ना हो, और एक ही जुमला हो, मौला जिसमें तू राजी है उस पर मैं राजी। अब इसको मैं समझाऊंगा तो और समझ में बात आ जाएगी। क्या इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु को जो करबला में शहीद किया गया, आप सोचिए, बीवी, बच्चे, भाई के बच्चे, भतीजे, बेटी, सब वहां करबला के मैदान में, बच्चे भी शहीद हो गए हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को तन से जुदा किया जा रहा था, इमाम ने शिकायत नहीं कि मौला मैं तेरे नबी का नवासा हूं, तेरे महबूब का नवासा हूं, बच्चे भी शहीद हो गए और मेरे साथ भी ये लोग ज्यादती कर रहे। नहीं, खुदा की कसम, देखिए मकाम यूं ही नहीं मिलता। उस सिचुएशन में जब तने अक़दस से सर को जुदा किया जा रहा था, तिबरी के अंदर है, इमाम हुसैन ने कहा, रदी तो बेक़दाइका या रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरे फैसले से राजी हूं। उस वक्त भी कोई शिकायत नहीं, मैं तेरे फैसले से राजी हूं। और जब कोई इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अर्ज करता है, तो मौला भी राजी होकर उस बंदे को वो अता कर देता है जो कयामत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से जन्नत भी अता करता है और अपनी खुशी भी अता कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वली कामिल का कौल मैं आपके सामने पेश कर दूं। अपनी कोशिश हमको करनी चाहिए इस पर जाने की। बड़ा प्यारा जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, अपने आप को मुर्दा समझो। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया उन्होंने? बोलिए, अपने आप को मुर्दा समझो, इसलिए कि मुर्दे को नहलाने वाला यूं करे कि यूं करे, उसका हाथ खींचे कि हाथ पे पानी डाले कि करवट ले जाए, मुर्दा कुछ कर सकता है? फरमाते बस तुम भी मुर्दे की तरह अपने आप को समझो। मौला हंसाए तो हंसो, रुलाए तो रो, जैसा वो करे उसमें तुम खुश रहो, कोई शिकायत नहीं। अगर मेरे मौला तू इसमें राजी है तो तेरा बंदा भी इसमें राजी है। ये कैफियत हो।